ایک خوبصورت اور پرسکون گاؤں میں ایک غریب کسان اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ 6 بہنیں عائشہ، فاطمہ، زینب، مریم، سارہ اور ہانیہ نہ صرف شکل و صورت میں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی تھیں، بلکہ ان کے درمیان محبت، اخلاص اور اتحاد کی ایک ایسی مثال تھی جو پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ وہ گھر اور کھیت کا ہر کام مل جل کر کرتی، ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ سوتی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک رہتی۔ ان کے والد ان کے اس پیار کو دیکھ کر ہمیشہ نہال رہتے تھے۔ ایک سال گاؤں میں شدید قحط پڑا اور کسان سخت بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل میں نہ رہا۔ اسی دوران شاہی محل سے ایک منادی کرنے والا گاؤں میں آیا اور اس نے بادشاہ کا یہ عجیب و غریب فرمان سنایا۔ اس سال قحط کی وجہ سے شاہی خزانے اور گودام خالی ہو چکے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ گاؤں کے ہر خاندان کو اپنے حصے کی زمین سے ایک مخصوص اور انتہائی نایاب قسم کی جڑی بوٹی اگا کر دربار میں پیش کرنی ہوگی۔ جو خاندان ایسا کرنے میں ناکام رہے گا، اس کی زمین ہمیشہ کے لیے ضبط کر لی جائے گی اور انہیں گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر کسان کی بیٹیاں سخت پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان کے پاس زمین کے علاوہ جینے کا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا۔ یہ واقعی ان کے لیے ایک انوکھی مشکل تھی، کیونکہ وہ جڑی بوٹی عام پودوں کی طرح نہیں تھی۔ کسان نے کمزور آواز میں اپنی بیٹیوں کو پاس بلایا اور بتایا، میری پیاری بیٹیوں، اس جڑی بوٹی کو اگانا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ اس کے بیج صرف رات کے پچھلے پہر انتہائی سردی اور خاموشی میں اگتے ہیں۔ اس کا راز یہ ہے کہ 6 لوگوں کو مسلسل 6 راتوں تک بغیر سوئے جاگ کر اس کی نگرانی کرنی ہوتی ہے اور ہر گھنٹے بعد اسے مخصوص مقدار میں پانی دینا ہوتا ہے۔ اگر نگرانی کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی سو گیا تو پودا اسی وقت مرجھا جائے گا اور بیج ضائع ہو جائیں گے۔ اب مشکل یہ تھی کہ 6 بہنوں کو رات بھر جاگنے کی بالکل عادت نہیں تھی اور دن بھر کھیتوں اور گھر کے کاموں کی تھکن کے بعد رات کو ان کی آنکھ خود بخود بند ہونے لگتی تھی۔ پہلی رات انہوں نے ہمت کر کے بیج بوئے اور نگرانی شروع کی، لیکن جیسے ہی آدھی رات گزری، عائشہ اور فاطمہ کو شدید نیند آنے لگی۔ وہ دونوں وہیں زمین پر گر کر گہری نیند سو گئیں۔ ان کے سوتے ہی بیجوں سے نکلنے والی چھوٹی سی کونپل مرجھانے لگی۔ زینب نے فوراً مریم کو جگایا اور انہوں نے کسی طرح پانی دے کر پودے کو بچایا، لیکن وہ سمجھ گئیں کہ اس طرح الگ الگ بیٹھ کر نیند کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ زینب نے ایک بہترین ترکیب سوچی۔ اس نے اپنی سب بہنوں کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم الگ الگ بیٹھیں گی تو نیند ہمیں مغلوب کر لے گی۔ ہمیں ایک دوسرے کا جسمانی اور ذہنی سہارا بننا ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب ایک ہی بستر پر ایک قطار میں ایک دوسرے کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھیں۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ اگر کسی ایک بہن کو نیند کا شدید جھٹکا لگے گا تو اس کے ساتھ والی بہن کا کندھا ہلنے سے دوسری بہن چوکنا ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو ہلکا کر بیدار رکھیں گی۔ دوسری، تیسری اور چوتھی رات انہوں نے یہی طریقہ اپنایا۔ جب مریم کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو سارہ اس کا ہاتھ دبا دیتی۔ جب ہانیہ تھک کر گرنے لگتی تو عائشہ اسے کوئی پرانی کہانی یا لطیفہ سنا کر ہنسانے لگتی۔ ایک دوسرے کے کندھوں پر سر ٹکائے وہ باری باری چند منٹوں کے لیے ہلکی سی نیند آنکھیں موندتی، لیکن پوری طرح گہری نیند میں نہ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا یہ انوکھا اتحاد ہی ان کے خاندان کی بقا کا ضامن ہے۔ چھٹی اور آخری رات سب سے کٹھن تھی۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور مسلسل 5 راتوں کی جاگنے کی وجہ سے تھکن اپنے عروج پر تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب 6 کی 6 بہنیں انتہائی نڈھال ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگیں اور ان کے ذہن سن ہو گئے۔
عین اسی نازک وقت پر جب پودا مرجھانے والا تھا، زینب نے آخری ہمت جمع کی اور اونچی آواز میں سب کو پکارا اور جھنجھوڑا۔ سب بہنوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، کھڑی ہوئیں اور آخری بار پودے کو پانی دیا۔ اسی لمحے صبح کا پہلا سورج طلوع ہو گیا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑی، وہ نایاب جڑی بوٹی ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار سنہرے پھول میں تبدیل ہو چکی تھی، جس کی خوشبو سے پورا گھر مہک اٹھا۔ جب شاہی کارخاندے اور بوڑھا کسان وہاں پہنچے تو وہ اس معجزے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دربار میں جب بادشاہ کو ان 6 بہنوں کی قربانی، انوکھی تربیت اور بے مثال اتحاد کا علم ہوا تو اس نے نہ صرف ان کی زمین ہمیشہ کے لیے ان کے نام کر دی، بلکہ انہیں شاہی انعامات سے بھی نوازا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکل چاہے کتنی ہی انوکھی اور کٹھن کیوں نہ ہو، اگر خاندان کے افراد آپس میں متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور مل جل کر حکمت عملی اپنائیں تو بڑے سے بڑے چیلنج اور ناممکن کام بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اتفاق میں واقعی برکت اور سچی طاقت ہے۔